پچھلے باب میں علم کی حفاظت کا ذکر کیا گیا کہ اس کو محفوظ کرنا ہے اور کھوٹا کھرا الگ الگ کرنا ہے، سچا اور جھوٹا الگ الگ کرنا ہے، سونا اور پیتل الگ الگ کرنا ہے۔ یہاں تک فرمایا وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر حضور نے فرمایا مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، میں نے بیان کیا نہیں، وہ بیان میری طرف سے کرتا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ اس کا مطلب اتنی بڑی وعید ہے۔ اب یہاں پر جو کھوٹا کھرا الگ الگ کرنا ہے، سچا جھوٹا الگ الگ کرنا ہے، سونا پیتل تانبا الگ الگ کرنا ہے، اس کا ایک طریقہ وہ ہے کتابت، محفوظ رکھنا۔ اور اسلام کے اندر کتابت کی خاص اہمیت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے کتابت کے اعلیٰ قلم کی قسم اٹھائی، نون والقلم۔ اب یہاں پر قلم کی وہ اہمیت، وہ حیثیت جو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ہے کہ جس سے رب ذوالجلال جن چیزوں کو شاہد بنایا کرتا ہے ان کی قسمیں اٹھا کر لوگوں کو باور کرواتا ہے کہ یہ چیز عظمت والی ہے، اپنی نشانی کے طور پر بیان فرماتا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر، اب ذرا غور کریں کہ یہاں پر قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، کتنی قسمیں ہیں، اللہ جل جلالہ نے ان کا اظہار کیا اور ان چیزوں کو اپنی ذات پر گواہی بنائی۔ اب یہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے نون والقلم، اب قلم کو اپنی ذات پر شاہد بنایا کہ تم اسے دیکھو، میں اس کی قسم اٹھا رہا ہوں، اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلا دی کہ لکھائی پڑھائی یہ تمہارا کام ہے۔ اور اس کی اتنی اہمیت کہ یہاں پر کرامن کاتبین سے فرمایا کہ تم بھی میرے بندوں کی باتوں کو تحریر کیا کرو۔ اور یہ تحریری امر کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تعلیم و تعلم کے لیے جس وقت بدر کے موقع پر غیر اسلامی قوت مقابلہ میں ان کے لوگوں کو پکڑا گیا تو آپ سرکار نے ان کو رہائی کے لیے جو آپشن پیش کی وہ یہ تھی کہ تم ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ اس کا مطلب ہے دیکھو، ہزاروں روپے لینا مقصد ہوتا تو فرماتے بس اس کے سوا اور کچھ نہیں، جس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں ترجیح اس بات کی نہیں ہے کہ پیسوں کو جمع کیا جائے، ورنہ بڑا اچھا تھا کہ بھئی اتنے پیسے جمع کرو چلے جاؤ، نہیں، فرمایا لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ ہاں اگر کوئی لکھنا پڑھنا نہیں سکھا سکتا تو پھر یہ رقم ادا کر دے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر تحریر کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کئی بادشاہوں کو خط لکھے، اپنی مہر لگائی، جس سے تحریر کی اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ متقدمین میں ایک اختلاف رہا ہے کہ کیا تحریر بہتر ہے یا نہیں۔ ایک طبقے نے کہا جی بہتر نہیں ہے، انہیں کیا خدشات لاحق تھے؟ ان کا کہنا تھا یہ تحریر بہتر نہیں ہے، جب کوئی شخص تحریر پر اعتماد کرے گا تو پھر وہ یادداشت نہیں کرے گا، اپنی یاد میں چیزوں کو نہیں لائے گا۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہ وہ جو علم کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے یادداشت، اس سے بندہ الگ تھلگ ہو جائے گا۔ یہ ان کی اپنی سوچ، مگر وہاں پر اکثر علماء کا اس بات میں فیصلہ یہی ہے کہ کتابت یہ استحبابی عمل ہے۔ آج کی دنیا میں تو بطور خاص کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص یاد بھی کرتا ہے لیکن جو چیز تحریر میں آ جاتی ہے وہ بالآخر اس کا غلبہ رہتا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہاں پر غیر مسلم قوتوں کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ ہی تو کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے اگر اچھا یہ دیکھیں، قرآن مقدس جو نازل ہوتا تھا وہ تختیوں پر، پھٹیوں پر، پتوں پر، درختوں کی شالوں پر، کپڑوں پر، پتھروں پر، یہ قرآن مقدس کو تحریر تو کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ ان لوگوں کی نیک نیتی سمجھے، خلوص سمجھے کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ نہیں، لکھنے کے بجائے یاد کیا جائے۔ مگر یہاں پر آپ غور کریں کہ جتنی خود حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانہ پاک میں صحابہ کرام تحریر کیا کرتے، ابتدا میں سرکار نے منع بھی فرما دیا، بھائی جو کچھ میں تحریر کرتا ہوں سب تحریر نہ کیا کروں، روک دیا۔ اب روکنے کی وجہ یہ نہیں کہ لکھائی کی اہمیت نہیں تھی، نہیں، یہ بات نہیں،
لکھائی کی اہمیت اپنی جگہ پر، ایک مرتبہ لکھنے سے روک اس لیے دیا گیا کہ کہیں قرآن مقدس کے ساتھ یہ والی لکھائی، قرآنی لکھائی اور حدیثی لکھائی کہیں آپس میں مل نہ جائے۔ اور جب یہ پر کنفرم ہو گیا کہ نہیں اب مل نہیں سکتی، پھر خود حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ دیکھو یہاں پر تم لکھا کرو، کیونکہ جو کچھ میں بولتا ہوں اللہ جل جلالہ میری زبان پر سچ ہی کو ظاہر فرماتا ہے۔ وما ینطق عن الہوا، یہ میری اپنی ذاتی خواہشات تو ہوتی نہیں ہیں، جو اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ رضا نوک زبان پر آتی ہے اور میں اس کی ترجمانی کر دیا کرتا ہوں۔ دیکھیں تحریر کی اہمیت اس قدر کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا ایتونی بکتاب اکتب، لوگوں میرے پاس قلم دوات لے کر آؤ تاکہ میں تمہیں ایسی تحریر دے دوں لا تدلوا بعدہ، تاکہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بھی آپ قلم کا احساس دلوا رہے تھے۔ مگر یہاں پر ایک امر میں جو پیدا ہوا، بہت سے احباب کھڑے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ کافی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تکلیف میں ہیں، ہم انہیں تکلیف نہ دیں۔ اب دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک کہہ رہے تھے کہ ہم قلم دوات دیں اور دوسرے کہہ رہے تھے قلم دوات نہ دیں۔ دیکھیں یہاں پر یہ ایک اعتراض ہوتا ہے بطور خاص شیعہ حضرات سے کہ دیکھو وہاں پر حضرت عمر نے بڑا ظلم کیا، دوات نہیں دی، قلم نہیں دیا، کاپی نہیں دی۔ یہاں بہت سے جوابات ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اختلاف رائے فرماتے تھے، لیکن جب بات کنفرم ہو جایا کرتی اس کے بعد خاموش ہو جایا کرتے۔ اگر یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر وارد ہوتی ہے کہ انہوں نے حضور کا حکم نہیں مانا، تو جواباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی نے کب مانا تھا؟ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہاں پر معاہدہ تحریر کرو، حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ تحریر ہو رہا ہے، جب لکھا گیا محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا جناب اسے مٹائیے، حضور فرما رہے ہیں علی مٹائیں اسے، وہ فرماتے ہیں میں تو نہیں مٹاؤں گا۔ اب دیکھیں آپ فرماتے ہیں مٹائیں، وہ فرماتے ہیں حضور میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے، دکھا ہے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے ساتھ قلم پھیر دیا۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ خود حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم قلم کے استعمال سے آشنا تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام آپس میں اختلاف رائے رکھتے تھے۔ کیا یہ اختلاف رائے نہیں تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ صحابہ کہہ رہے تھے کہ عمل تعبیر ہونا چاہیے کھجوروں میں، وہاں پر نر کھجوروں کا مواد اس میں ڈالا جائے تو کھجوریں زیادہ ہوتی ہیں، حضور نے اختلاف رائے کر دیا کہ نہیں میاں نہیں ہونا چاہیے، کہ اللہ پر چھوڑو۔ صحابہ کرام نے اس سال مادہ کھجوروں پر نر کا بور نہ ڈالا، کھجوریں کم ہو گئیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ تم یہ کرو، اب اختلاف رائے موجود رہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب ارشاد فرمایا کہ بدر کے موقع پر جو لوگ قیدی ہو کر آئے ہیں فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، مگر یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے وہاں پر مختلف تھی کہ نہیں یہاں پر علی کے رشتہ داروں کو علی کے سپرد کیا جائے، ابو بکر کے رشتہ داروں کو ان کے سپرد، میرے رشتہ داروں کو میرے سپرد، ہم انہیں قتل کریں گے، خون بہائیں گے۔ اختلاف رائے ہوا۔ اختلاف رائے برا ہوتا تو رب ذوالجلال کی طرف سے دھمکی آ جاتی، مگر عجیب بات یہ ہے کہ اگلے دن اختلاف رائے کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر دربار مصطفیٰ ہوئے ہیں تو آگے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، اور وہاں پر آپ پوچھتے ہیں آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کوئی رونے کی بات ہے مجھے بھی بتائیں، رونا آئے تو تاکہ میں بھی روں، اور اگر رونا نہ آئے فتبا کہی تو کم از کم رونے جیسی شکل تو بناؤ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رونا اس کا بھی بڑا مقام ہے، رونا نہ آئے تو رونے جیسا سٹائل بنانا یہ بھی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو حکم آیا تھا وہ حکم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف رائے کر کے گزشتہ کل گئے چلے تھے، اب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ رائے پسند آ چکی۔ اس کا مطلب اختلاف رائے یہ بری بات نہیں ہے۔ اختلاف رائے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ امر ماننے ہوتا تو وہاں پر اگلے دن
تو حکم یہ نازل ہوتا کہ عمر سے کہہ دو کہ کل کام اچھا نہیں کیا. مگر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ بھی حکم عطا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا پہلے خون بہانا چاہیے تھا، پھر انہیں اس طریقے سے چھوڑا جاتا. پہلے خون تو بہا لیا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام اختلاف رائے پیش کر دیتے تھے. اختلاف رائے بری بات نہیں ہے. اگر حضور نے فرمایا کہ قلم دوات لے کر آؤ، کرتاس لے کر آؤ، میں لکھتا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا گیا. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جب یہ فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، دین میں نے مکمل کر دیا. اگر یہ کہا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دینی معاملہ میں لکھوانا چاہتے تھے اور عمر فاروق نے لکھنے نہیں دیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہی اعتراض نہیں آتا، بلکہ تو خود حضور کی ذات وہ بھی نشانے پر آتی ہے کہ جو دینی کام تھا، ایک لکھوانا تھا، وہ اب دینی کام حضور نے نہیں لکھوایا. اب یہ اعتراض عمر فاروق تو پیچھے رہ گیا، یہ تو خود حضور کی ذات پر اعتراض آ جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، حضور نے وہاں پر کاغذ قلم منگوانے کا حکم عطا فرمایا، پیش نہیں کیا گیا، تو اس میں کوئی دینی امور سے متعلق بات نہ تھی. اور میں تو ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ اگر اس میں بالفرض خدا نخواستہ اگر گناہ گار عمر فاروق ہیں تو حضرت علی کون سے چھوٹے ہوئے ہیں؟ وہ شیر خدا ہیں، وہ دھڑلے سے بات کرنے والے ہیں. اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں قلم دعات نہیں چلے گی، یہاں نہ لاؤ، اب تکلیف ہوگی، تو حضرت علی میدان میں اترتے، قریبی رشتہ دار ہیں، داماد ہیں، کہتے ہیں میاں یہ میں آپ کی بات نہیں مانتا، قلم دعات چلے گی. اس مطلب آپ جو خاموش ہوئے تو پھر آپ بھی تو گناہ گار ہوئے، الیاذ باللہ. حالانکہ نہ آپ گناہ گار ہیں، نہ عمر فاروق گناہ گار. پھر اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالہ سے سرکار لکھوانا چاہتے تھے. یہ قلم دعات جب نہیں لائی گئی تھی تو خود حضور نے 3 نصیحتیں پھر بھی تو فرمائی تھیں. اگر یہ بات ان میں شامل ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرمانا دیتے کہ بھئی ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ علی المرتضیٰ کو میرے بعد خلیفہ بنانا، مگر ایسی بات بھی نہیں ہے. دیکھیں قلم دعات کرتاس منگوانے کا حکم دینے کے بعد بھی تو حضور باقاعدہ حیات رہے ہیں. اگر کوئی ایسا ضروری امر ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بعد میں لکھوا دیتے. چلو بھی اب تو عمر نہیں ہے، چلو چلے گئے ہیں، دیکھو عمر تو نہیں ہے، تو پھر لکھوا دیتے. لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے حوالہ سے لکھوانا چاہتے تھے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ابوبکر صدیق کی خلافت کا لکھوانا چاہتے تھے؟ چونکہ آپ نے آخری نماز کیا حضرت علی نے پڑھائی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. آخری نمازیں جو ہیں وہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائیں. اور پھر یہاں پر جو مسلح امامت پہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں کھڑا کیا تو اہمیت تو پھر ادھر بہت زیادہ ہے. لیکن یہ ساری باتیں یہاں پر ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کتابت کے حوالہ سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ کاغذ قلم منگوانا چاہا، نہیں آیا، تو اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر کوئی فرد جرم عائد ہوتی ہے. یعنی کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے کہ جو آپ کی شخصیت کو پائمال کرے، کہ وہاں پر صحابہ اکرام اختلاف رائے سرکار سے کر لیا کرتے. نمبر 2، اگر حضرت عمر نے اختلاف رائے کیا تو حضرت علی بھی تو موجود تھے، تو وہ قلم دعات کرتاس پیش کر دیتے. نمبر 3، حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کا لکھوانا چاہتے تھے، بھئی وہ لکھوانا چاہتے تھے تو ابو بکر کی خلافت کا کیوں نہیں لکھوانا چاہتے تھے؟ یہ مختلف آراء ہیں. تاہم کتابت کی اہمیت اسلام کے اندر زبردست ہے، اور فرمایا کہ علم کی کتابت کر لی جائے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ کرام میں سے تھے، اور جیسے چھوٹے صحابہ ہوتے ہیں، بہت بڑے تھے صحابہ تھے اور یہ چھوٹے صحابہ میں سے تھے. تو حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لعلی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے کہا، حال عندکم کتاب، کیا آپ کے پاس کوئی لکھا ہوا صحیفہ ہے؟ جیسے کتاب ہماری ہوتی ہے، بھئی آپ کے پاس کوئی، اے پیارے علی کیا آپ کے پاس کوئی ایسا صحیفہ ہے، کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے آپ کے پاس؟ قال لا،
حضرت علی فرماتے نہیں اور میرے پاس تو کوئی کتاب نہیں، ہاں الا کتاب اللہ، ہاں اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے۔ او فہم اوتیہ رجل مسلم، یا بندہ مسلم کو جو فہم دیا گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ فہم موجود ہے۔ او ما فی ہذہ صحیفۃ، اور ایک صحیفہ آپ کی تلوار کا خول جو ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک چند تحریرات جمع کی ہوئی تھیں۔ جیسے ہمارے ہاں ایک آدمی کو ضروری چیز ہے تو وہ بٹوے کے اندر ڈال لیتے ہیں، یار وہ وقت ضرورت یہاں پر دیکھ لیا جائے گا۔ اور میں ایک عرض کروں کہ یہ تحریر کو آپ لازمی ضرور کریں، یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ میں جب پڑھا کرتا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ہاکی کھیلنے کا مجھے شوق ہوتا تھا، تو میں صبح کے وقت جایا کرتا، مگر یہاں پر جو میں نے سبق پڑھا ہوتا تھا وہ تحریر کر کے میں اپنی جیب میں ڈال لیتا۔ اور مجھے اچھی طرح آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے مفعول بہ، مفعول معہ، مفعول لہ، ان کی تعریفات یاد کی تو وہ پرچی میری جیب میں ہوتی، کھیلتے رہتے، جب میں ساتھ ذہن میں یہ ہوتا کہ وہاں پر یہ چیز ہے، یہاں پر یہ، اور اگر بھول جاتے وہ میدان میں نکالتے پرچی دیکھ کر جیب میں، پھر کھیلنا شروع کر دیتے، اور اس کا فائدہ بڑا ہو جاتا تھا۔ فائدہ یہ ہو جاتا تھا، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ کھیلنے کے وقت کھیلنا ہی چاہیے، سیر کے وقت سیر ہی چاہیے، مگر میں کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی چیز تحریر اگر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ آپ پڑھتے جائیں۔ یعنی سفر میں ہوں، سفر میں میری عادت ہے، میں یہاں پورا کیسے اتر لیتا ہوں، سفر تو رہتا ہے لیکن سفر میں کتابیں ساتھ رکھ لیتا ہوں۔ جو تحریر جب بندے کے ساتھ ہوتی ہے، پڑھتا رہتا ہے، اس سے کوئی دقت اور تکلیف نہیں ہوتی۔ تو آپ بھی سفر پر جایا کریں، کوئی نہ کوئی تحریر آپ کی جیب میں ہو۔ آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، تو یہاں پر اگر اس کے اندر بیلنس ہو تو وہاں پر وہ مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہارڈ کاپی کا مطالعہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، ہارڈ کاپی کا جو مطالعہ ہے لطف اسی میں آتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ وہ نیٹیے لوگ جو ہیں انہیں تو شاید اس پر لطف آتا ہو، لوگ اس سے قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، مگر جو لطف ہارڈ کاپی سامنے قرآن شریف کھلا ہوا ہے وہ اس میں آتا ہے، وہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کی اس میں رائے کیا ہے؟ ایسے ہی ہے۔ چلو پہلے مجھے آج حوصلہ مل گیا، پہلے میں یہ بات نہیں کرتا تھا کہ یہ چونکہ میرا نیٹ سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہوتا تو یہ کہیں گے یہ پرانا بابا ہے نا اسے کیا پتہ کیا ہوتا ہے، لیکن آج مجھے اور تسلی ہو گئی ہے کہ یہاں پر جو چیز ہم نیٹ سے پڑھتے ہیں، اپنے دیکھتے ہیں، اسکرین پر دیکھتے ہیں، اس کی بنسبت جس وقت ہم ہارڈ کاپی پر دیکھتے ہیں تو اس میں زیادہ تسلی ہوتی ہے۔ چلو شکر ہے اللہ۔ قال قلت وما فی هذه الصحیفہ، حضرت جحیفہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی تحریری مواد ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس دیکھیے اللہ کی کتاب ہے، وہ فہم رسا ہے، اور تیسری بات میری اس تلوار کے جو خول ہے اس کے اندر میں نے کچھ تحریرات رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت جحیفہ پوچھتے ہیں جناب اس میں کیا ہے؟ وما فی هذه الصحیفہ، اس صحیفے میں لکھا کیا ہے؟ قال العقل وفکاک الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر، کہا کہ اس میں اصل میں 3 ضابطے بطور خاص لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس میں دیت کا معاملہ لکھا ہوا ہے کہ دیت کب آ جائے گی، جس طرح کہ وہ قتل عمد ہے، قتل شبہ عمد ہے، قتل خطا ہے، وہاں پر جو ہے قتل بسبب ہے، یہ اس کے اندر دیت کس میں آتی ہے، اس کے ضابطوں کو تحریر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، وفکاک الاسیر، جو کچھ میری تلوار کے خول کے اندر میں نے محفوظ کی ہیں، چیزیں کی ہیں، اس کے اندر اور کیا چیز ہے، وہ ہے کہ جو لوگ قیدی ہو چکے ہوتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے جو معاملہ ہونا چاہیے، اور جو اس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ترغیبات عطا فرمائی ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے۔ نمبر 3، ولا یقتل مسلم بکافر، اور یہ کہا کہ ایک اس کے اندر ایک ذکر، یہ بھی ایک قانون یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کسی بھی کافر کے بدلہ میں مسلمان کو قتل۔ اب یہ جو تیسری بات ہے، ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں کہ جس وقت ایک مسلمان نے کافر کو قتل کیا ہے تو کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا گیا ہے۔ لو اب روایتیں آ گئیں آمنے سامنے،
چند روایات ایسی ملتی ہیں ان کا تاثر یہ ہے کہ مسلمان کو کافر کی وجہ سے قتل نہ کیا جائے۔ دوسری طرف وہ روایات ملتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو قتل اس لیے کر دیا تھا کہ اس نے ایک کافر کو قتل کیا تھا۔ اب دو روایتیں آمنے سامنے آ گئیں، ان کے درمیان ایسی تطبیق، ایسی توفیق پیش کی جاتی ہے کہ پھر دونوں پر عمل ہو سکے۔ دیکھیں کافر کی ہیں دو قسمیں، ایک ہے کافر حربی جو مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہونے کے لیے ڈٹا رہتا ہے، اور دوسرے کافر ہوتے ہیں جنہیں ہم ذمی کہتے ہیں۔ مسلم اسٹیٹ، اسلامی ملک ان کافروں کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے سر لیتا ہے۔ جو تمہارے ساتھ لڑائی کرے گا ہم اس کے ساتھ لڑائی کریں گے، تمہاری عزت کی حفاظت، تم جو کچھ اپنے معبدوں میں کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ دیکھیں کافر دو طرح کے ہوئے، کافر حربی اور کافر ذمی، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک کافر کو قتل کرنے پر ایک مسلمان کو قتل کروایا۔ یہ وہ کافر تھا جو ذمی تھا، کیونکہ ذمی کی ذمہ داری تو مسلمانوں پر ہوتی ہے۔ جب اسلامک اسٹیٹ پر ان کی ذمہ داری تھی تو ایسے حالات میں وہاں پر ضروری تھا کہ یہاں پر قتل کے بدلہ میں قتل کر دیا جائے، اور جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قتل کروا دیا۔ اور دوسری طرف حدیث پاک آتی ہے کہ کافر کی وجہ سے مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس سے مراد ہے حربی کافر۔ حربی کافر کے ساتھ اگر کسی مسلمان کی لڑائی ہو گئی اور مسلمان نے اس کو قتل کر دیا، اور مسلمان نے اس کو قتل کر دیا، اب اس کے مقابلہ میں اب مسلمان کو قتل کیا جا سکتا نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر کہ اس آپ کے پاس تحریری مواد کے اندر حضرت جحیفہ پوچھتے ہیں حضور کیا ہے؟ وہ فرماتے بھی یہاں پر تین چیزیں ہیں، دیت کا معاملہ ہے، اسیروں کو چھڑانا کیسے ہے، اور پھر یہ ہے کہ مسلمان کو یہاں کافر کے بدلہ میں قتل نہ کیا جانا۔ حدثنا ابو نعیم، پوری اسناد کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان خزاعۃ قتلوا رجلا من بنی لیث عام فتح مکہ تھا بقتیل منہم۔ دیکھیں جس وقت مکہ مکرمہ یہ فتح ہو گیا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور اس وقت لوگوں کی اپنی پرانی دشمنیاں بھی تو تھیں، اور اس موقع سے یہاں پر ازد قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کا نام یہاں خزاعہ، یہاں پر ان کا تعلق تھا، ازد سے تعلق تھا۔ انہوں نے ایک بنی لیث کا ایک بندہ قتل کر دیا۔ اب یہاں دیکھیے کہ خزاعہ والوں نے بنی لیث کا ایک بندہ قتل کر دیا۔ اصل ہوا کیا تھا؟ پہلے بنی لیث والوں نے خزاعہ والوں کا بندہ قتل کیا ہوا تھا، اب خزاعہ والے غالب آ گئے کہ خزاعہ والے انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا من بنی لیث، اس کا جسے قتل کیا وہ بنی لیث سے اس کا تعلق تھا۔ بقتیل منہم، وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھا کہ پہلے خزاعہ والوں کا بندہ یہاں پر قتل ان بنی لیث والوں نے کیا تھا۔ وَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو اس کی اطلاع دی گئی، حضور یہ معاملہ ہو گیا، کارروائی ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑی حرکت والے روحانی بادشاہ تھے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آپ نے سنا، فوری طور پر معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے فراکب راحلتہ، اپنی سواری پر سوار ہوئے سرکار، فخطبہ، اور آپ نے خطبہ عطا فرمایا، فقال ان اللہ حبس عن مکہ، دیکھو اللہ جل جلالہ نے مکہ مکرمہ سے قتل کو وہ روک دیا ہے، یعنی کچھ وقت کے لیے میرے لیے اجازت ہوئی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے بھی شہر مکہ حرام تھا، لڑائی ناجائز تھی، مگر کچھ وقت کے لیے کھلا، اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ یا اب مکہ مکرمہ پہلے کی طرح اسی طرح سے حرمت والا ہے، تو مکہ مکرمہ میں لڑائی کو روک دیا گیا۔ اسی طرح سے یہاں راوی کو شک ہے کہ ان مکہ القتل، یہ الفاظ ہیں اب الفیل، وہ جو علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اب وہ جو لڑائی وہ جنگ تھی، ہاتھی والوں کو بھی روکا اور قتل کو بھی روک دیا۔ قال محمد وجعلوہ علی الشک کذا قال ابو نعیم القتل اب القتی اب الفیل، یہ اس میں شک ہے، قتل اور فیل
لکھنے میں تقریباً ایک جیسے ہیں، قتل اور فیل، حالانکہ قتل کا نام مطلب اور ہے، فیل کو جو ہاتھی ہیں۔ تو راوی کو شک ہوا پتہ نہیں لفظ قتل ہے یا یہاں پر فیل کا لفظ ہے۔ یقول الفیل وسلط علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون، اور پھر ہوا کیا، مکہ والوں پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور ایمانداروں کو مسلط کر دیا گیا۔ الا وانہا لم تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی، یاد رکھو حضور نے فرمایا کہ یہ حرم مکہ نہ تو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا، نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، بس وہ میں ہی مصطفیٰ ہوں جس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حلال کیا۔ اب دیکھیے مولانا، اب یہاں پر یہ بھی خصوصیات میں ہے، اور صرف وہ جو ایک حدیث پاک میں نا کہ فضلت علی الانبیاء بست، وہ 6 چیزوں کی وجہ سے مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے، اس کے اندر یہاں پر یہ معاملہ تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 6 سے ہٹ کر بھی 6 خصوصیات تو وہ ہیں ہی ہیں، حصر نہیں ہے ان کے اندر۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 6 خصوصیات میری ہیں جو کسی اور نبی میں نہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ 6 تو یہ ہیں ہی صحیح، اس کے علاوہ بھی بہت سی خصوصیات ہیں جو صرف مجھ مصطفیٰ میں پائی جاتی ہیں، کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ وَأَنَّا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَٰذِهِ حَرَامٌ لَا يُقْتَلَىٰ شَوْكُهَا، فرمایا کہ یاد رکھنا اس کے کانٹوں کو اکھاڑا نہ جائے، قطع نہ کیا جائے، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، اس کے کانٹوں کو اکھاڑا نہ جائے اور اس کے درختوں کو ختم نہ کیا جائے۔ کون سے درخت؟ جو وہاں پر خود رو ہیں، ہاں جو بندوں نے انسانوں نے لگائے ہیں، وہ ان کی کٹائی کی جا سکتی ہے، اور لوگ ان کی کٹائی کرتے بھی ہیں۔ وہاں پر آپ نے دیکھا حرم پاک کے باہر آتے ہیں تو حرم پاک کے باہر بہت سے پودے لگے ہیں، ان کی کٹائی ہوتی ہے چونکہ وہ انسانوں نے لگائے ہیں۔ وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنشِدٍ، دیکھو کسی جو چیز گری ہوئی ہو وہاں پر نہ اٹھاؤ، ہاں منشد جو اس کا اعلان کرنا چاہتا ہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ فمن قتل فهو بخیر النظرین، جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے، اب وہاں پر 2 چیزیں سامنے ہوتی ہیں، اما ان یقلا و اما ان یقادا، یا تو اس کا خون کا بدلہ خون لیا جاتا ہے، اور دوسری نمبر پر کیا ہے، او یقادا، یا یہاں پر یہ ہے کہ وہ دیت لی جاتی ہے، وہ جو مقتول کے ہیں لواحقین ہیں یا وہ دیت لے لیں گے۔ ایک آدمی آئے، فجاء رجل من اہل الیمن، یمن سے ایک آدمی آئے، فقال اکتب لی یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا حضور میرے لیے آپ لکھ دیجئے۔ فقال اکتبوا لابی شاہ، ان کا نام ابو شاہ تھا، کہ یہ وصیت، یہ سودا لکھ دیجئے، یہ حکم لکھ دیجئے۔ فقال رجل من قریش، تو ایک آدمی نے جن کا تعلق قریش سے تھا وہ لکھا، اور ساتھ یہ ہے الا الاذخر، کہ یہاں پر یہ حکم ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کو حرام قرار دیا گیا ہے، کوئی یہاں پر کانٹے کو اکھاڑا نہ جائے، قطعی طور پر ایسا نہ کیا جائے کہ درختوں کو کاٹا جائے، نہ کیا جائے یہاں پر۔ لیکن صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضور یہاں پر الا الاذخر، جو بوٹی یہاں پر اذخر ہے وہ خود رو ہے، جیسے ہمارے پرالی نہیں ہوتی، اس کے کتنے کام آتے ہیں، وہ قبر میں بھی استعمال کی جاتی ہے، راستوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے، چھتوں پر بھی استعمال کی جاتی ہے، اسی طرح کی وہ بوٹی تھی۔ حضور اس سے تو اکھاڑنے کی ہمیں اجازت دے دیجیے، چونکہ ہم اسے اپنے گھروں میں قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا الا الاذخر، ہاں یہ جو بوٹی ہے اس سے تم 2 مرتبہ فرمایا الا الاذخر الا الاذخر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔